یہ ہے تختی جو ایک زمانے میں جس کے بغیر تعلیم کا تصور نامکمل ہوتا تھا۔ کتب خانے کی صفائی کرتے ہوئے مجھے اپنی پرانی تختی ملی۔ آج ہم اس پر بات کریں گے۔ ہماری ابتدائی تعلیم کا جب دور تھا ان دنوں میں تختی کے بغیر تعلیم کا جو تصور تھا وہ نامکمل ہوتا تھا۔ روز اسکول جاتے ہوئے ہمیں تختی جو ہے وہ لکھنی پڑتی تھی۔ اگر تختی کبھی لکھی ہوئی نہ ہوتی تو یہ ہمارے لیے بہت زبردست ہتھیار بھی بن جاتی تھی اور استاد کے ہاتھوں بڑا پٹنا بھی پڑتا تھا۔ اس میں ان دنوں میں ہم مختلف قسم کی تختیاں بناتے تھے، اخروٹ کی لکڑی سے بھی بناتے تھے اور مارکیٹ سے بھی ملتی تھی، لیکن اکثر گھر والے جو ہے وہ ہم سزا کے طور پہ کہیں یا ہماری لکھائی جو ہے وہ صحیح ہو اس کے لیے گھر میں ہی بڑی بڑی تختیاں آرڈر پہ بناتے تھے، جو اس سے بھی کافی بڑی ہوتی تھی۔ یہ اس کے بعد میں نے کہیں سے لی ہے، تقریباً 10-12 سال پہلے۔ اس کے لیے ہم جو استعمال کرتے تھے گاچھی کی مٹی، جو کہ آج بھی مارکیٹ میں ملتی ہے لیکن صرف عورتوں کو کھانے کے لیے۔ اب اس میں لکھائی کا کوئی وہ رول نہیں رہا۔ اور جب ہم کو تختی لکھنی ہوتی تھی تو ہم پیالے کی اوپر والی جو دار ہوتی ہے اس سے رگڑا لگاتے تھے، رگڑ رگڑ کے پورا اس کو جو تختی ہے اس سے چمک جاتی تھی، اور اس کے بعد ہم یہ ہرے پتے جس کو کشمیری میں ابش کہتے ہیں یہ ملتے تھے تاکہ اس میں جو چمک ہے وہ اس میں مزید اضافہ ہو۔ اور شروعات میں ہم اس پر کالک ملتے تھے، پھر جو پیالہ ہوتا ہے اس کی اوپر والی جو دار ہوتی ہے اس سے رگڑتے تھے تاکہ اس کی چمک میں مزید اضافہ ہو۔ اور یہ ہے بیمبو قلم، یہ ان دنوں میں ہم اپنے گھروں میں اگاتے تھے، آج کل یہ نہیں اگایا جاتا ہمارے یہاں۔ یہ جو قلم ہے بیمبو قلم، یہ میں ابھی کیلیگرافی کے لیے استعمال کرتا ہوں، لیکن ہمارے یہاں اس کو ٹانڈو قلم کہا جاتا تھا اور یہ ہم اپنے گھروں میں اگاتے تھے۔ اور اکثر بعض اوقات کیا ہوتا تھا، چھلتے چھلتے ہم اپنی انگلیاں بھی چھلتے تھے کیونکہ تب پراپر یہ والے بلیڈ ہمارے پاس نہیں ہوتے تھے قلم چھلنے کے لیے۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ بعض اوقات یہ ہتھیار کا کام بھی کرتی تھی۔ جب ہم اسکول گئے اور تختی ہم نے صحیح سے نہ لکھی ہو یا لکھی نہ ہو تو اس وقت استاد ہمیں اسی سے پٹائی کرتے تھے، ہمارے ہاتھوں پر مارتے تھے، تو یہ اس وجہ سے ہمارے لیے ہتھیار کا کام بھی کرتی تھی۔ اور اوپر والا جو یہ حصہ یہ دستہ ہے یہ اس لیے بنایا جاتا تھا تاکہ ہم اسکول جاتے ہوئے اس طریقے سے ہاتھ میں پکڑ سکتے تھے، اور بعض اوقات جب استاد کو مارنا بھی ہوتا تھا تو اسی طرح پکڑ کے وہ ہمارے ہاتھوں پہ پٹائی کرتے تھے۔ ہماری زبان میں اس کو مشق کہتے ہیں۔ مشق اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ بار بار ریپیٹڈ ہمیں لکھنی پڑتی ہے، اور بار بار لکھنے کو ہم اور پریکٹس کرنے کو مشق کہتے ہیں، تو اس وجہ سے ہماری زبان میں اس کو مشق کہتے ہیں۔ اس کا یہ فائدہ ہمیں ہوتا تھا کہ ہماری لکھائی جو ہے وہ بہت صحیح ہوتی تھی۔ اس کے برعکس جو آج کل کے بچے ہیں وہ تختیاں نہیں لکھتی ہے، جیسے ان کے لیے کاپی یا نوٹ بک کام کرتی ہے ویسے ہمارے لیے تختی کام کرتی تھی، اور ان بیچاروں کی ہینڈ رائٹنگ کا عالم یہ ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ سیاہی میں مکھی ڈبو کے نکالی ہو اور پیپر پر رکھی ہو، اور اس نے اپنی جان جو ہے پیپر پر نکالی ہو، اس طریقے کی ہینڈ رائٹنگ ان کی ہوتی۔ لیکن ہمارے زمانے میں اس کا خاص رول رہا ہماری لکھائی جو ہے صحیح کرنے میں۔ میری لکھائی کا سفر بھی یہیں سے شروع ہوا تھا۔ مجھے آج بھی یاد ہے جب میں نے پہلا حروف لکھا تھا تختی پہ، اور کس جگہ پہ لکھا تھا یہ بھی مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے، لیکن اللہ کا فضل ہے، آج لکھنے میں میرا ورلڈ ریکارڈ ہے۔